یہ شہادت امام حسین علیہ السلام، آقا علیہ السلام کی نگاہ پاک میں اہمیت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی آپ سے محبت کیا ہے، کتنی ہے؟ اس رتبہ شہادت کا عالم کیا ہے؟ اور آج خود دیکھ لیں، میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت والجماعت، خواہ اس کا مکتب فکر کوئی ہے اہل سنت میں سے، اور محبت اہل بیت کا نام لینے والے بطور خاص اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ اب محبت اہل بیت کا کتنا دم بھرتے ہیں آپ، کتنا تذکرہ کرتے ہیں شہادت امام حسین کی اس عظمت کا، اور اس طرح کا ذکر کتنا کرتے ہیں جن سے آپ کی محبت دلوں میں پیدا ہو، جن سے دل امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کی طرف راغب ہوں۔ ہمارا دین روکھا دین نہیں ہے، اس نے ہر جگہ جہاں ذات آئی ہے وہاں تعلیمات آئی ہیں، اور تعلیمات کے ساتھ ذات کو جوڑا ہے اور ذات کے ساتھ تعلیمات کو جوڑا ہے۔ ذات سے محبت کا رشتہ ہے، ادب کا رشتہ ہے، تعلق قلبی، تعلق روحی، تعلق عشقی، ادب اور احترام کا رشتہ ہوتا ہے۔ دل جھکتے ہیں، اس سے فیض ملتا ہے، ایمان کی تقویت ہوتی ہے۔ تعلیمات عمل کو سنوارتے ہیں، اسوہ اور سیرت کو سنوارتی ہیں۔ پیغام سے انسان کو زندگی کا اسوہ اور طریقہ ملتا ہے، باتیں سے ٹکرانے کی جرت ملتی ہے۔ ہر چیزوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، مگر ہم نے تعلیم اور پیغام پر زور دے کر بڑی عیاری کے ساتھ یا مکاری کے ساتھ یا نادانستگی اور نادانی کے ساتھ جو چاہیں، ہر ایک کہیں نہ کہیں چاروں چیزیں فٹ ہوتی ہیں۔ ہم نے امام علی مقام اور شہدائے کربلا ملا اور اہل بیت اطہار، ان کے ساتھ محبت اور مودت کے رشتے کو کمزور کر لیا ہے، اور ان کا ذکر کرنا، کثرت سے ان کا بیان کرنا ہم نے اہل تشیع شیعہ حضرات کے کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ ان کا مسلک ہے، ایک غلط کمپلیکس پیدا کر دیا گیا ہے سوسائٹی میں کہ جو ان کا بہت ذکر کرے گا، چونکہ محرم میں وہ خاص ایام اپنے خاص انداز کے ساتھ مناتے ہیں، ان کی مجالس ہوتی ہیں۔ اب ان کی مجالس اگر محرم میں شہادت امام حسین کے حوالے سے ہوتی ہیں، وہ ان کا اپنا طرز عمل ہے، ان کا اپنا طرز فکر ہے، ان کا اپنا طریق ہے، ان کے اپنے مسلک کا انداز ہے، وہ آزاد ہیں، اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ آپ اس طریق سے نہیں کرتے، نہ کریں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا اپنا مسلک ہے، ہمارا اپنا انداز ہے۔ ہم اس طریق سے بعض چیزیں نہیں کرتے جو اہل تشیع حضرات اپنے مسلک کے اندر کرتے ہیں، اہل سنت ان چیزوں کو نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، قائم رہیں، لیکن اس کا مطلب یہ کہاں سے پیدا ہو گیا کہ حسین کا ذکر بھی چھوڑ دیں، شہادت حسین کی عظمت کا بیان بھی چھوڑ دیں، مودت اہل بیت بھی چھوڑ دیں، محبت اہل بیت بھی چھوڑ دیں، حسنین کا ذکر اور ان کی محبت کا تذکرہ ہی چھوڑ دیں؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ اتنا بڑا ظلم، یہ ایک ایسا پہلو ہے، اتنا عجیب پہلو ہے کہ اس سے ہم اپنے ایمان پر، ہم اس کی جڑ پر چھری چلا رہے ہیں، اپنے ایمان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ اہل بیت کی محبت یاد رکھ لیں، یہ کسی ایک مسلک کا نہ شعار ہے، نہ کسی ایک مسلک کا ورثہ ہے، وراثت نہیں ہے، یہ عین ایمان ہے، یہ عین اسلام ہے۔ یہ ایک بڑا ظلم ہوا ہے امت مسلمہ کے ساتھ، اور نادانستہ طریقے سے یہ ظلم ہوتا جا رہا ہے کہ چونکہ شہادت امام حسین کی مجالس اہل تشیع کرتے ہیں، شیعہ حضرات کے ہاں ان کا ایک اپنا انداز ہے، چاہے 10 دن یا 1 مہینہ پورا زور و شور سے چلتا ہے، لہٰذا جو سنی ہے وہ حسین کا ذکر چھوڑ دے، وہ محبت اہل بیت کا نام لینا چھوڑ دے، مودت اہل بیت کو چھوڑ دے، تو کیا محبت حسین، محبت حسنین، محبت علی، محبت فاطمہ، مودت اہل بیت کیا آپ نے ایک مسلک کا ورثہ بنا دیا؟ یہ خارجیت کا اثر ہوا ہے، خارجیت کا، یہ سنیت نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو، اگر مودت اہل بیت نکل گئی تو آپ ایمان سے محروم ہو گئے، محبت اہل بیت نہ رہی اگر آپ کے اندر تو آپ کا رشتہ تاجدار کائنات سے کٹ گیا، آپ خود کو ایمان سے محروم کر رہے ہیں۔ یہ جو سوچ ہے، میں نے آپ کو بتایا، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، یہ کسی ایک مسلک کا شعار نہیں ہوتی۔ ہاں، اسے سیلیبریٹ کرنے، اسے کومیموریٹ کرنے، اسے منانے، اس یاد کو تازہ کرنے کے طریقے جدا جدا ہوتے ہیں ہر مسلک کے۔ ہم جس طریقے سے میلاد النبی مناتے ہیں، کچھ اور مسلک کے لوگ مسلمان اس انداز سے نہیں مناتے، ٹھیک ہے؟ کچھ طریقے سے کچھ اور لوگ اپنے ہاں کچھ مناسک مناتے ہیں، کچھ دوسرے مسلک کے لوگ ان مناسک کو اس طریق سے نہیں مناتے۔
یہ مناسک کو منانا، اپنے اپنے طریقے سے کمیموریٹ کرنا، یہ مختلف مسالک میں، مختلف ملکوں میں، مختلف سوسائٹیز میں جدا جدا طریقے ہوتے ہیں، ان سے غرض نہیں ہے۔ یہ ہر طریقہ ہر ایک اہل مسلک اور ہر ایک سوسائٹی ہر ایک ملک کے ساتھ ہے۔ میں تو کرکس کی بات کر رہا ہوں، روح کی بات کر رہا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں اور واللہ میں ٹی وی پر بیٹھ کے سنتا ہوں، اہل سنت علماء بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں امام حسین کا، شہادت امام حسین کا، اور خدا جانے نادانستہ یا دانستہ، عیاری اور مکاری کے ساتھ یا خارجیت کے زیر اثر اس طرح مقصد اور فلسفہ اور حق و باطل کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں نکل جاتے ہیں جیسے حسین کی ذات سے سروکار ہی نہیں ہے، مودت اہل بیت ان کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ بے شک مقصد پر آئیں، میسج ہے، حق و باطل کا معرکہ ہے، اسلام کو بچانے کی جنگ ہے امام حسین کی، جس کے لیے آپ لڑے اس کے لیے ہم بھی زندہ بھی رہیں، لڑیں بھی مریں، وہ سب حق ہے اپنی جگہ، مگر ایٹ دا سیم ٹائم اس طرح ذکر کریں تاکہ محبت اہل بیت سینوں میں دلوں میں اجاگر ہو۔ میں نے آپ کو اپنے پورے خطاب اور گفتگو کے شروع میں جو احادیث ساری سنائی تھی وہ اس لیے سنائی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب امام حسین کو کندھوں پر بٹھا کر گلی میں نکلتے ہیں اور صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں اور پوری گلی میں مجمع عام سب کے سامنے زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال کر چومتے ہیں اور شہر مدینہ کے گلی کوچوں میں پبلکلی کہتے ہیں حسین منی وانا من حسین، اور پبلکلی جواب دیتے ہیں کہ سواری کو نہ دیکھو سوار کو دیکھو، گلی میں جا رہے ہیں۔ تو میرا سمجھانے کا مقصد یہ تھا، یہ آقا علیہ السلام ایک سنت قائم کر رہے ہیں، یہ انٹینشنل ایکٹس ہیں آقا علیہ السلام کے، ارادی ایک با مقصد افعال ہیں۔ آپ امت کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری محبت حسین کے ساتھ کیسی ہے، دیکھو میں اہل بیت سے کیسی محبت کرتا ہوں۔ یہ کوئی اجر نہیں مانگا میں نے تبلیغ دین تبلیغ رسالت پر سوائے محبت قربہ کے، اپنی قرابت کی محبت کے، حسین کی محبت، اور وہ بھی اس لیے نہیں مانگ رہا کہ میرا نواسا ہے تم مجھ سے محبت کرو، کوئی بدلے کے طور پہ نہیں مانگ رہا، نہیں، حسین سے محبت کرو گے تمہارا ایمان بچ جائے گا، میں اس میں بھی تمہارے ایمان کی فکر کر رہا ہوں، میری اہل بیت سے محبت کرو گے تمہارا ایمان بچ جائے گا۔ یہ کشتی نوح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا بچ گیا، جو رہ گیا ڈوب گیا۔ میں اپنی قرابت اور اہل بیت کی محبت اور مودت پہ بھی زور تمہارے بھلے کے لیے دے رہا ہوں، تمہارے بھلے کے لیے، اس سے تمسک کرو گے، اس سے لپٹ جاؤ گے تو تمہارا اسلام تمہارا دین بچ جائے گا۔ آج منہاج القرآن میں نے آپ کو بتایا آپ کی ذمہ داری ہے اور اس کے وابستہ علماء کو کہ ہم ایک برج ہیں، ہم سوسائٹی کو انتہاؤں کی طرف جانے سے بچانا چاہتے ہیں، لہذا اس فکر میں کبھی نہ ہو کہ امام حسین کا اہل بیت کا بڑی کثرت سے ذکر ہوگا تو لوگ یہ کہیں گے یہ کہیں گے، نہیں، یہ وہ کہنے والے دراصل آپ کو ایمان کی اس عظیم دولت سے محروم کرنا چاہتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی اس سنت سے محروم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر استقامت کے ساتھ قائم ہوں اور اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت ہمارے دین کا نیوکلیس ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اہل بیت کی محبت سے میری محبت نصیب ہوتی اور میری محبت سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی، یہ ایک چین ہے، جہاں آپ نے توڑ دیا کٹ گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا کرے اور ان کی اتباع بھی عطا کرے اور ان سے سچا تمسک اور اعتصام عطا فرمائے اور ان کی توفیق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تک پہنچائے، اور آقا علیہ السلام کی محبت کے صدقے سے اللہ پاک اپنی محبت عطا کرے۔